الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قانون سیاست زیر بحث ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بنیادی اصول کی حیثیت سورہ نساء کی آیت 59 کو حاصل ہے، اور اس آیت کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ اصلاً اس وقت کا حکم بیان کر رہی ہے جب اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے تھے۔ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو تو وہ براہ راست اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ اس میں وہ احکام بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں جو شریعت کی حیثیت سے اجتماعی زندگی میں دیے گئے ہیں، اور وہ احکام بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں جو اس وقت کی صورتحال سے متعلق ہوتے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں سامنے رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے سنائے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا معاہدہ کیا تو اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر ادھر سے کوئی آدمی مکہ جائے گا تو قریش اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہے، لیکن ادھر سے کوئی آدمی آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل سیاسی نوعیت کا معاملہ تھا۔ اس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس وقت ہوا جب عورتیں آئیں اور مسلمانوں نے محسوس کیا کہ یہ صنف نازک ہے، ان کو تو اس صورتحال میں واپس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ابو جندل کو اور اسی طریقے سے اور بعض لوگوں کو واپس کر چکے تھے، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ تردد ہوا۔ تو آپ سورہ ممتحنہ میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس موقع پر جو احکام اللہ اور رسول کی طرف سے دیے جا رہے تھے یا فیصلے سنائے جا رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول کی طرف سے کسی قضیے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور کوئی دل میں تنگی محسوس کرتا ہے تو فلا وربک لا یؤمنون، اس کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہو جائے گا۔ حکومت الہیہ کی نوعیت یہ ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی نزاع ہو گئی ہے، کوئی تنازع ہو گیا ہے کسی عامل کے مابین اور کسی فرد کے مابین، تو معاملہ اللہ اور رسول کے پاس آ جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور آپ کا فیصلہ ناطق ہو جائے گا۔ تو اس میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ تنازعتم فی شیء، اس میں اللہ اور رسول فیصلے کے لیے موجود ہیں۔ اس وجہ سے آیت براہ راست ہماری صورتحال کو بیان نہیں کرتی، لیکن اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے لیکن صاف واضح ہے کہ اللہ اور رسول کی یہ حیثیت ابدی ہے۔ یعنی اللہ اور رسول حکومت کر رہے تھے تو وہ کیا بنیاد ہے کہ جس پر انسانوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اس کے نمائندے تھے، اس کے فرستادہ تھے۔ یہ جو حیثیت ہے اللہ اور رسول کی، یہ اس دور کے ساتھ محدود نہیں ہے، یہ تو ابدی حیثیت ہے۔ اللہ اور رسول کی یہ حیثیت ابدی ہے، لہٰذا جن معاملات میں بھی کوئی حکم انہوں نے ہمیشہ کے لیے دیا ہے، یہ دیکھیے میں نے اس پر شرط عائد کر دی، یعنی جو احکام اس وقت کی صورت حال کے لحاظ سے دیے گئے، ظاہر ہے کہ وہ تو اب ہم سے متعلق نہیں رہے۔ یعنی اب مکے سے خواتین نے ہجرت کر کے نہیں آنا کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ انہیں واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ احکام جو ابدی حیثیت رکھتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے احکام کی حیثیت سے زیر بحث آئیں گے۔ لہٰذا جن معاملات میں بھی کوئی حکم انہوں نے ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے، ان میں
مسلمانوں کے علماء کو، خواہ وہ ریاست کے سربراہ ہوں یا پارلیمان کے ارکان، اب قیامت تک اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے۔ یعنی مجھے انفرادی زندگی میں بھی جب میں مسلمان ہو گیا تو کوئی فیصلہ اللہ اور رسول کی ہدایت کے خلاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب میں ایسا کرتا ہوں تو میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔ یہی چیز اجتماعی زندگی میں بھی ہوگی۔ اجتماعی زندگی میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی حکومت کا سربراہ کرے گا جسے وہ مقرر کریں گے، اسی طریقہ سے ان کے نمائندے کریں گے جن کو ہم دور حاضر میں پارلیمان کہتے ہیں۔ علماء کے احکام اس اطاعت کے بعد اور اس کے تحت ہی مانے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انفرادی زندگی میں تو اللہ اور رسول کے دیے ہوئے احکام کی ہم پابندی کریں گے، لیکن جب اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی حکم ہمیں سنایا جائے گا تو اس کی پابندی سے انکار کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس اطاعت سے پہلے یا اس سے آزاد ہو کر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی جو علماء ہیں، جو ہمارے سربراہ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، یا یہ مختلف علاقوں کے عمال ہیں جن کو ہم نے مقرر کیا ہے، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے پہلے یا اس سے آزاد ہو کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ مسلمان اپنی ریاست میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو یا جس میں ان کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ انہوں نے کوئی حد لگا دی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون سازی مسلمان نہیں کر سکتے، یا ان کی ہدایت صراحت کے ساتھ موجود ہے اس معاملے میں تو اس کو نظر انداز کر کے اس کے متوازی آپ کوئی قانون بنا لیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید سورہ مائدہ میں کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون۔ یہ تو صریح کفر ہے۔ اہل ایمان اپنے علماء سے اختلاف کا حق بے شک رکھتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رسول کو اللہ اور رسول ماننے کے بعد اصل میں یہ حق اختلاف ہے جس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، اس کی حکمت، اس کا علم بالاتر ہے، اور اس کا رسول اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں کسی سرتابی کا کوئی سوال نہیں۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یعنی ان کو کوئی سیاسی چیز نہ سمجھیے۔ ہماری چونکہ زندگی اجتماعی بھی ہوتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اگر اللہ اور رسول نے کوئی حکم اجتماعی زندگی سے متعلق دیا ہے تو اسی طرح واجب الاطاعت ہو جائے گا جس طریقے سے انفرادی زندگی سے متعلق احکام ہے۔ لیکن اللہ اور رسول سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر علماء سے بھی پیش آ جائے اور اس میں قرآن و سنت کی کوئی ہدایت موجود ہو تو اس کا فیصلہ لازماً اس ہدایت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یعنی وہ مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں یہ بتا دیا ہے کہ جو قانون اللہ نے نازل کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق، اس کا انکار کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، یہ ظلم ہے، یہ فسق ہے، یہ کفر ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مانا گیا مگر اس کی فرمانبرداری سے انکار کر دیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان نے بندہ ہو کر اپنے خالق کا حق نہیں پہچانا، بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اسی وجہ سے یہ 3 لفظ استعمال کیے۔ بلکہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر علماء سے بھی پیش آ جائے اور اس میں قرآن و سنت کی کوئی ہدایت موجود ہو تو اس کا فیصلہ لازماً اس ہدایت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یہ وہ اصول ہے جو ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی جو ریاست بھی قائم ہوگی اس میں اس بنیادی اصول کو مسلمان مانیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین کی کسی دفعہ میں اس کو لکھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی قرارداد مقاصد ترتیب دیں۔ یہ مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہو نہ لکھا ہوا ہو، جب مسلمان قانون سازی کے لیے بیٹھیں گے تو وہ اس کے پابند ہیں۔ یعنی میں جس طرح اپنی انفرادی زندگی میں اس کا پابند ہوں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اس کا پابند ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے
کہ ہم جسے اسلامی حکومت کہتے ہیں وہ فرد کے دل و دماغ پر قائم ہوتی ہے. وہ جب میرے دل و دماغ پر قائم ہو گئی ہے تو جس طرح میری انفرادی زندگی میں خدا کے احکام کا ظہور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب وہ میرے وجود پر قائم ہو جائے گی اور میں حکمران ہوں گا، میں پارلیمان کا رکن ہوں گا، تو آپ سے آپ ظہور پذیر ہو جائے گی. اس کے لیے کسی آئینی دفعہ کی، کسی قرارداد مقاصد کی اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہو نہ ہو، مسلمان اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. کرتا ہے تو وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا ہے، وہ عہد جو اس نے اللہ کے رسول سے باندھا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. انفرادی زندگی میں کرے تب بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اجتماعی زندگی میں کرے تب بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. انفرادی زندگی میں بھی اگر کوئی انحراف ہوتا ہے تو اس کے اصول ہیں، یعنی دین میں رخصتیں بھی ہیں، حکمت کا لحاظ بھی ہے، احکام بعض اوقات بعض شرائط کے ساتھ مشروط بھی ہوتے ہیں، حالات کے ساتھ مشروط بھی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جانتے بوجھتے انحراف کا طریقہ اختیار کرنا، یہ وہ بدترین جرم ہے کہ انفرادی زندگی میں ہو تب بھی ناقابل معافی، اجتماعی زندگی میں ہو تب بھی ناقابل معافی. غلطی، خطا ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن فیصلہ کر لیا جائے کہ میری زندگی پر اللہ اور رسول کی حکومت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی اصول ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو لوازم بیان کیے ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں. اس لیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی ڈاکٹر شاہد صاحب سوال کریں. شاہد صاحب. وعلیکم قامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب مولانا مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت کے مقابلے میں آگے بڑھ کر خدا کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کی اس سے کیا مراد ہے، اور ان کا اس کے بارے میں کیا استدلال ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنا استدلال اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں بیان کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم دنیا میں کسی غیر مسلم کی حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو یہ حق تو ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ قبول کریں، لیکن ان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. حق حکومت صرف خدا کے ماننے والوں، پیغمبروں کے ماننے والوں اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ہے. اس وجہ سے اگر دنیا میں کوئی حکومتیں غیر مسلموں کی قائم ہیں تو وہ سب حقیقت میں غاصبانہ حکومتیں ہیں. صالحین کا فرض ہے کہ وہ ان حکومتوں کو الٹ دیں، ان پر جزیہ عائد کریں، ان کو محکوم بنائیں اور ان پر اپنا غلبہ قائم کر دیں. اس کا استدلال انہوں نے سورہ توبہ کی آیت سے کیا ہے. وہ آیت آگے زیر بحث آئے گی تو میں اس کی غلطی کی طرف توجہ دلاؤں گا، لیکن بہرحال ان کا موقف یہی ہے. اب ان کے بہت ماننے والے بھی یہ بات اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ اس ملک میں بھی اسی کی جدوجہد کر رہے تھے اور یہ صاف کہتے تھے کہ اگر یہاں ہماری حکومت قائم ہوگی تو ہم پوری دنیا کے سامنے وہی چیز رکھ دیں گے جو صحابہ کرام نے رکھی تھی کہ ایمان لاؤ، جزیہ دو، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حماد صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نساء کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست بتائیں گے، تو اللہ اور اس رسول یہ دو الگ الگ ٹرمینالوجی کیوں یوز؟ اس لیے یہ دونوں الگ تعبیریں اختیار کی گئی ہیں اور یہ کوئی یہیں نہیں اختیار کی گئیں، پورے قرآن میں اختیار کی گئی ہیں. اللہ آسمان پر موجود تھا، اس کا رسول زمین پر موجود تھا. اللہ تعالیٰ بھی مداخلت فرماتے تھے اور نزاعت کا فیصلہ کرتے تھے اور رسول بھی کرتا تھا. اللہ اور رسول در حقیقت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. قرآن مجید نے بعض جگہوں پر ان کو بالکل مترادف بنا کے استعمال کیا ہے.
رسول کچھ نہیں مگر یہ کہ وہ خدا کا رسول ہے۔ تو جس وقت کسی ہستی کا رسالت اور نبوت کے لیے انتخاب کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ نہ موسیٰ رہتے ہیں، نہ مسیح رہتے ہیں، نہ محمد بن عبداللہ رہتے ہیں، وہ پھر اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اور اس طرح گویا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے جس کو مولانا روم نے بیان کیا ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ تو وہاں تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کہے تو بہرحال وہ کائنات کا خالق ہے، رسول کوئی فیصلہ کر دے یعنی کسی نزاع کا فیصلہ جس میں میں مطمئن ہوں کہ میرے خلاف جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، قرآن تقاضا کرتا ہے کہ اس پر بھی دل میں تنگی نہیں محسوس کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ کی یہ مخصوص حیثیت ہے اللہ کے نمائندہ ہونے کی، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کوئی بات نہ کہیں تب بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کے فیصلے کی ہے، اللہ کے حکم کی ہے، تو ان کا ذکر الگ کرنا ضروری تھا۔ حسین صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت اس سے علماء کی احکام اس اطاعت کے بعد اس کے تحت ہی مانے جا سکتے ہیں، اس اطاعت سے پہلے یا اس سے آزاد ہو کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا حکم ہو جو اس کے تحت نہیں ہو تو پھر ان کو ہم ماننے سے انکار کریں گے؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ وہ ایک ناجائز حکم ہوگا۔ کسی مسلمان کو اگر کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کیا گیا ہے تو وہ ایک ناجائز حکم ہے، اور ہمارے اندر ہمت ہوگی تو ہم یقیناً اسے ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ چیز آگے تفصیل سے زیر بحث آ رہی ہے۔ جی سوالات کہیں جائے۔ اب کوئی سوال نہیں ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ بنیادی اصول تو قرآن مجید کی آیت میں بیان ہو گیا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ اصول تو حکومت الہیہ کے لیے بیان کیا گیا تھا، لیکن چونکہ اللہ اور رسول کی حیثیت ابدی ہے، اس وجہ سے اگر انہوں نے ہمیشہ کے لیے کوئی حکم دیا ہے تو اس کی حیثیت حکومت الہیہ میں دیے گئے احکام سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان احکام کو اسی طرح مانا جائے گا، برتر سمجھا جائے گا، ان سے انحراف کر کے کوئی حکم نہیں دیا جا سکے گا جو انہوں نے دے دیے۔ تاہم اللہ اور رسول کی اس اطاعت کے تحت اولی الامر کی اطاعت کے چند لوازم ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، اس بنیادی اصول کو سامنے رکھ کر بعض چیزوں کی وضاحت کی ہے، بعض لوازم بیان کیے ہیں۔ جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کے چند لوازم ہیں، یعنی جب آپ یہ حکم دیں گے کہ مقرر کردہ مال کی اطاعت ہونی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک نظم وجود میں آئے گا، اس سے کچھ لوازم پیدا ہو جائیں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح فرما دیا ہے۔ یہ بڑے اہم ارشادات ہیں، یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے احکام کی اگر کوئی تفہیم و تبیین فرمائی ہے تو وہ کتنی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی وہ تفہیم و تبیین ہی ہے، اس سے حکم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی کمی نہیں ہو رہی، لیکن اس میں اس کے اندر کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو، اس کے مضمرات کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ شاید فقہا اس کو اس طرح نہ واضح کر پاتے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں ہمارے لیے بڑی معرفت ہے، بڑی حکمت ہے، تو وہ اصل میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ ایک آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دین دیا، دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ اس دین کے سب سے پہلے سب سے بڑے عالم بھی تھے اور آپ کا علم بے خطا تھا۔ اس وجہ سے اس علم کے اگر کوئی شذرات ہم کو مل جائیں، کچھ رشات فکر ہم کو مل جائیں تو کیا کہنے ہیں۔ چنانچہ یہ وہی چیزیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے تحت رکھ کر ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔
تاہم اللہ اور رسول کی اس اطاعت کے تحت اولی الامر کی اطاعت کے چند لوازم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح فرما دیا ہے۔ اول یہ کہ ان کے تحت جو نظم ریاست قائم کیا جائے، یعنی ہوگا کیا؟ اگر کچھ لوگوں کو کسی جگہ نظم اجتماعی کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ ایک نظم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ نظم وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس میں اس طرح سے ایک باقاعدہ حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اول یہ کہ ان کے تحت جو نظم ریاست قائم کیا جائے، مسلمانوں کو اس سے پوری طرح وابستہ رہنا چاہیے۔ جب ہم حکومت قائم کرتے ہیں تو دو چیزیں وجود میں لاتے ہیں، ایک اطاعت کا نظم وجود میں آتا ہے، یعنی یہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنا حکمران مقرر کر دیا ہے، یا یہ لوگ ہیں جن کو حکمرانی کے منصب پر فائز کر دیا ہے، اب ان کی بات مانی جائے گی، یہ جو قانون بنائیں گے اس کی پابندی کی جائے گی۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جب بھی ہوگا تو وہاں ایک نظم وجود میں آئے گا، وہ نظم ان کی ذات سے الگ ایک چیز ہوگی۔ دور حاضر میں یہ فرق دو تعبیرات میں سمجھایا جاتا ہے، ایک گورنمنٹ اور دوسرے اسٹیٹ۔ یعنی گورنمنٹ اس وقت مثال کے طور پر ہمارے ملک میں مسلم لیگ کی قائم ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت یا گورنمنٹ قائم تھی، لیکن پاکستان کی ریاست کیا وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے؟ نہیں، پاکستان کا نظم اس وقت بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے، اور کوئی اور حکومت آئے تب بھی موجود ہوگا۔ ایک چیز وہ نظم ہے اور دوسری چیز اس میں حکومت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں وہ نظم زیر بحث ہے۔ یہ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے واضح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم کو الجماعت اور السلطان سے تعبیر کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، دونوں روایت میں آ گئے ہیں، اور چونکہ سیدنا ابن عباس نے روایت کیا ہے تو انہوں نے ایک جگہ ایک لفظ اور دوسری جگہ دوسری لفظ استعمال کر کے معنی بھی واضح کر دیے۔ الجماعت ہمارے ہاں عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پارٹی، کوئی تنظیم، یا جیسے کہ ہمارے ہاں لفظ جماعت بھی بول لیتے ہیں۔ الجماعت کا لفظ عربی زبان میں اور حدیثوں میں نظم اجتماعی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ اس کی شرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلطان کے لفظ سے فرما دی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ صحابہ نے فرما دی ہے۔ الجماعت اور السلطان ایک ہی چیز ہے، یعنی جب کسی جگہ اقتدار قائم ہو گیا، ایک تو چیز صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، جنگل میں پھر رہے ہیں، خانہ بدوش ہے، کوئی نظم نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک نظم قائم ہو گیا۔ یہ نظم جب قائم ہو جاتا ہے تو پھر گویا اقتدار قائم ہوتا ہے، اور اقتدار اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا سایہ ہے۔ وہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ اگرچہ صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی، کہ السلطان و ذل اللہ، سلطان اللہ کا سایہ ہے۔ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کو داد دینی چاہیے، انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس میں السلطان اقتدار کے معنی میں ہے، نہ کہ سلطان محمود غزنوی کے معنی میں۔ یعنی اس میں اصل میں الجماعت کے بارے میں، نظم اجتماعی کے بارے میں، اقتدار کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو امن فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ چین کی نیند سوتے ہیں، وہ ان کی بہبود کا اہتمام کرتا ہے، وہ ان کے اجتماعی مسائل کو حل کرتا ہے، وہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو مدافعت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے زمین کے اوپر، اور میں واضح کر چکا ہوں اس سے پہلے تمہید میں کہ انسان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس کا اہتمام کرے۔ یہ جو اقتدار ہے، یہ نظم اجتماعی ہے، اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حکم دیا ہے کہ جب تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے تحت جو اجتماعی نظم قائم کیا جائے اس سے وابستہ رہو۔ یعنی ان کے احکام میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کی یہ حیثیت کہ وہ ایک اجتماعی نظم قائم کر کے ریاست فراہم کر رہے ہیں، الجماعت فراہم کر رہے ہیں، السلطان فراہم کر رہے ہیں،
یہ وہ چیز نہیں ہے جس سے نزاع ہو سکتی ہے، جس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے۔ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ انارکی کے ساتھ جینے کا کوئی سوال نہیں۔ جب نظم اجتماعی قائم ہو جائے گا تو اس نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم کو الجماعت اور السلطان سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہر مسلمان کو پابند کیا ہے کہ اس سے کسی حال میں الگ نہ ہو، یعنی اس سے پوری طرح وابستہ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ہم حکومت سے اختلاف کریں گے، حکمران سے اختلاف کریں گے، اس پر تنقید کریں گے، آگے چل کر میں عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر بغاوت بھی کر دیں، لیکن ریاست کا نظم، اس کو جو تقدس حاصل ہے وہ مذہبی تقدس ہے، اس سے کسی حال میں انحراف نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اس سے نکلنے کو، یعنی الجماع سے نکلنے کو، نظم اجتماعی سے نکلنے کو، میں نے برسوں محنت کر کے یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے الجماعت کو اپنی جماعت کے بانی میں لے لیا، پھر بعض لوگ اس خلفشار کا شکار ہوئے کہ یہ امت مسلمہ کی تعبیر ہے۔ اس کو خود صحابہ نے واضح کر دیا ہے، روایت کرنے والوں نے واضح کر دیا کہ اس سے مراد سلطان ہے، یعنی وہ اقتدار، وہ اجتماعی نظم جو کسی علاقے میں قائم ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس سے نکلنے کو آپ نے اسلام سے نکلنے کے مترادف قرار دیا، اور فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر اس سے الگ ہو کر مرا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جب نظم اجتماعی قائم ہو جائے گا تو پھر ہم اس سے وابستہ ہوں گے، اس کو توڑنے کی جسارت نہیں کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ ہم کبھی انارکی پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ انارکی فساد فی الارض ہے، اور جب فساد فی الارض کی بنیاد رکھ دی جائے تو پھر لوگوں کی جان، مال، آبرو، ہر چیز خطرے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا ہے کہ پھر وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو امن دیا تھا، جو لوگوں کے اندر فساد کے خاتمے کی تدبیر کی تھی، اس نے اس سے انحراف کر دیا۔ اب ذرا آپ کے ارشادات سنیے۔ یہ دیکھیے، یہ دونوں روایتیں بخاری میں موجود ہیں، ایک ہی مضمون ہے، دو طریق سے آئی ہیں، اور دونوں میں سے ایک میں الجماع کا لفظ جس جگہ استعمال ہوا ہے، دوسری میں اسی جگہ سلطان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح خود روایت نے شرح کر دی ہے کہ الجماع سے کیا مراد ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، من را من امیرہ شیء یکرہہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق من الجماعۃ شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ۔ جس نے اپنے حکمران کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی، اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ یعنی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اختلاف حکومت سے ہوتا ہے، لیکن ہم نظم اجتماعی سے آمادہ بغاوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہیں سے بات شروع کی، جس نے اپنے حکمران کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی، اسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ اس روایت میں خرجہ من الجماع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فارق من الجماع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ الجماعت سے الگ ہوا، یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ ہوا۔ یہی روایت ایک دوسرے طریق میں اس طرح آئی ہے، من کرہ من امیرہ شیء فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ جسے حکمران کی کوئی بات ناگوار گزرے، اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اقتدار کی اطاعت سے نکلا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت پر۔ تو گویا السلطان اور الجماع ایک ہی چیز ہے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کی ہے کہ یہ جب حدیثوں میں آتا ہے کہ علیکم بالجماع، الجماعت کے ساتھ رہو، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے وابستہ رہو۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس کے شہری ہیں۔ پاکستان ایک اجتماعی نظم کا نام ہے، اس میں ایک ریاست قائم کر دی گئی ہے، حکومتیں آئیں گی، حکومتیں جائیں گی۔ یہ نظم ہے جس کے ساتھ ہم کو وابستہ رہنا ہے، اور یہ نظم خدا کا سایہ ہے۔
یہ نظم ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں امن حاصل ہوتا ہے، یہ نظم اس پروردگار کی رحمت ہے، اس کے ساتھ ہم کو وابستہ رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو ہم کبھی توڑنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ یہ قائم ہو گیا ہے تو اس کو قائم رکھا جائے گا تاکہ کوئی انارکی نہ پھیلے، کوئی فساد نہ برپا ہو جائے۔ حکومت تبدیل ہوتی رہے گی، ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس کا تختہ بھی الٹ سکتے ہیں، اس کے خلاف انقلاب بھی برپا کر سکتے ہیں، اس کے حدود شرائط ہیں، وہ آگے زیر بحث آ جائیں گے، لیکن کسی حکومت سے اختلاف کرنا یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ الجماع اور السلطان سے نکلنا زیر بحث، یعنی اس اقتدار کے اندر سے آپ نکل گئے، آپ نے اپنے آپ کو آمادہ بغاوت کیا اور آپ نے ریاست کے خلاف علم اٹھا لیا۔ یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر بڑا خون بہے گا، بڑا فساد ہوگا، لوگوں کی جان مال آبرو کو بڑے خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اس کی جسارت کرتے ہیں وہ حقیقت میں فساد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی نظم قائم ہو گیا ہے اور لوگ پرامن طریقوں سے یہ چاہیں کہ ان کا ایک الگ نظم قائم ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ اس کی درخواست کر سکتے ہیں، اس کا تقاضا کر سکتے ہیں، اس کے لیے بات کر سکتے ہیں، یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ باہمی رضامندی سے کئی نظم قائم کیے جا سکتے ہیں، بہت سے نظم ایک نظم کے تحت آ سکتے ہیں، لیکن اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، اس سے نکل کر انارکی اختیار کر لینا، یہ فساد ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا، چنانچہ دیکھیے، سیاسی خلفشار اور فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی آپ کی ہدایت ہے کہ کسی مسلمان کو نظم اجتماعی کے خلاف کسی اقدام میں نہ صرف یہ کہ شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس سے وابستہ رہنا چاہیے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ طالع آزما سیاستدان انارکی پیدا کر دیتے ہیں، نظم اجتماعی بکھر کر رہ جاتا ہے، کوئی ایک منظم حکومت قائم نہیں رہتی، ایک خلفشار اور انتشار اور فتنہ و فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے کئی موقعوں پر نظارے کیے گئے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ عالم عرب میں دیکھیں تو بعض جگہوں پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امام مسلم کی ایک روایت میں سیدنا حذیفہ کے لیے آپ کا یہ ارشاد کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس طرح کی صورتحال میں تم مسلمانوں کے نظم اجتماعی اور ان کے حکمران سے وابستہ رہو گے۔ یعنی جب انارکی پیدا کرنے کے لیے مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوں، جب بغاوت ہو جائے تو جو نظم قائم ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو، اس کی اصلاح کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن انارکی یہ ہر حال میں قابل مذمت ہے، ریاست سے متعلق دین کے اسی منشا پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی آپ کا یہ ارشاد کہ نظم اجتماعی کو کسی حال میں نہیں توڑا جائے گا، حکومت سے اختلاف بھی ہوگا، تنقید بھی ہوگی، لیکن اگر نظم اجتماعی کی حکومت حفاظت کر رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس زمانے میں چونکہ بہت سے سیاسی حقوق مان لیے گئے ہیں، اس وجہ سے ان سیاسی حقوق کے تحت احتجاج بھی ہوتا ہے، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، جماعتیں بھی بنتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ سول نافرمانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح، لیکن جو ریاست کا نظم قائم ہے اس کو توڑنے کی جسارت نہیں کی جائے گی۔ نظم کے ساتھ وابستہ رہ کر اس کی اصلاح بھی ہوگی اور اس کو چلانے والوں سے اختلاف بھی ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو آپ نے اولو الامر کی اطاعت کے تحت نہایت اہتمام سے واضح کیا ہے اور ان سخت الفاظ میں واضح کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ انحراف اختیار کیا، وہ اقتدار کے نظم سے نکل گیا، اس نے نظم اجتماعی سے بغاوت کر دی، اس سے مفارقت اختیار کر لی، تو ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ بحث ابھی جاری ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعض اور لوازم بھی بیان کیے ہیں، ان کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے،
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر